اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تو فیال مدد السلام علیکم ادعونی استجب لکم تو مجھے دعوت دو، جو پکارو دعا کرو میں تمہیں جواب دوں گا۔ کبھی سنا ہے کہ دعا کی ہو اور خدا کا جواب بھی آیا ہو؟ یعنی خدا کا یہ جواب بالآواز نہیں، خدا کی حکمت، اس کی الوہیت، اس کی قدرت، اس کی معرفت و عظمت سے ہے۔ جب رسول خدا سرکار خیبر میں موجود 39 دن تک جنگ فتح نہ ہوئی بلکہ کسر ہی پیدا ہو رہی تھی، تو 40ویں دن خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ پکارو علی کو جو عجائبات کے مظہر ہیں۔ ناد علین مظہر العجائب تجد ہو عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی۔ سینجلی تک یہ 3 جملے خدا کی طرف سے تھے، یہ 3 سطریں خدا کی طرف سے تھیں۔ بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی یہ رسول خدا کی طرف سے تھی، اس رسول کی طرف سے جو خدا کے حکم سے ہی بولتا ہے۔ ناد علین مظہر العجائب تجد ہو عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، 3 سطریں، اور چوتھی ہے بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی۔ سب سے پہلے خطبہ کی روح سے، کلام کی روح سے، عربی کی روح سے، فصاحت و بلاغت اور عظمت کی روح سے، جلالت کی روح سے ناد علی خود اپنی دلیل ہے، خود اپنی گواہ ہے کہ یہ برحق ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والے وہی ہیں جنہیں علی پر اعتراض ہے، یعنی منافقین ہیں، مبغضین علی ہیں، جنہیں علی برداشت نہیں ہوتا، انہی سے نام علی برداشت نہیں ہوتا، انہیں ناد علی کے امر کا کیا پتہ، اس کی معرفت اور اس کے رازوں کو وہ کیسے پہچانتے ہیں، وہ درک ہی نہیں کر سکتے۔ مولا علی کو جب پکارا گیا خیبر میں، اللہ کے رسول نے 3 دفعہ ناد علی پڑھی، تو تیسری ناد علی ختم ہونے تک علی تشریف لا چکے تھے، زمین کی تنابیں سمٹ گئی تھیں۔ پہلی ناد علی پر کنور نے گھوڑا تیار کیا، دوسری ناد علی پر علی سوار ہوئے، تیسری ناد علی کے ختم ہونے تک مولا علی خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچائے۔ تو ناد علی کس لیے دی گئی؟ وہ خدا جس نے کہا ہے کہ میں جواب دوں گا، یہی خدا کا جواب ہے کہ جب لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یا خود محسن اور رحمت انسانیت کے لیے، ہادی انسان کے لیے مشکل ہو تو علی کو اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے۔ جو اس نے کہا کہ دعا کرو میں جواب دوں گا، خدا کا جواب علی ہے، ناد علی ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ کہ تعاون حاصل کرو، مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، اور بے شک یہ نماز وہ گراں ہے مگر خاشعین پر نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد محمد ہیں اور صلاۃ سے مراد میری ولایت کو قائم کرنا ہے، اور یہی مشکل ہے، یہی گراں ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں۔ تو معلوم ہوا ناد علی وہ صلاۃ ہے جو امیر المومنین ہے، ناد علی کو ماننا علی کی ولایت کو قائم کرنا ہے، اور یہ گراں ہے تو جو خشوع نہیں رکھتے، علی کے دشمن ہیں، ان پر یہ بھاری ہے، وہی اعتراض کرتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو آیت کہہ رہی ہے صبر و صلاۃ سے مدد چاہو، مدد مانگو، تو پھر آیت کا حکم مانو، خدا کی طرف سے مددگار مانو۔ خدا کا جواب علی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب ملا، ناد علی۔ اس کی تلاوت میں ہی، اس کا ذکر ہی طاقت ہے۔ مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتے ناد علی پڑھتی ہیں تو اس کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ ناد علی اس لائق ہے کہ پڑھی جائے۔ ناد علی کو مشکلات کے لیے پڑھنا، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو قائم ہوگی کہ 3 دفعہ پڑھو، کوئی بھی مشکل ہو حل ہو جائے گی، لیکن جو پریشانیاں کائنات میں ہیں انہی کے لیے تو دعا کرنی ہے، یا جو حاجات ہیں انہی کے لیے تو دعا کرنی ہے جس کا خدا حکم دے رہا ہے، تو اس میں جواب ناد علی۔ تو ناد علی ان مشکلات میں، ان حاجات میں، ان پریشانیوں میں، ان مواقع پہ، ان زمانوں میں پڑھی جائے، ہر حالت میں ناد علی ایسی کیفیت میں پڑھی جائے، لیکن اس کے لیے کچھ وظائف مخصوص کیے گئے ہیں اور اس کے کچھ خاص قاعدے ہیں، ان قاعدوں کے مطابق ان میں سے کچھ آپ کے لیے گزارش کر دیتے ہیں۔ 4 دفعہ ظہر کے وقت ناد علی پڑھ کے کوئی بھی دعا کریں وہ دعا پوری ہوگی۔
آپ رزق کے لیے 16 یا 18 مرتبہ روزانہ نعت علی پڑھیں، وسعت رزق ہوگی۔ اور نعت علی کا جوہر ہے مظہر العجائب میں، اگر اس کو دیکھیں تو مظہر العجائب، عجائبات کا مظہر، تو 16 مرتبہ یا 18 مرتبہ اگر دن کو آپ ہر روز پڑھتے ہیں تو اس سے عجائبات کے ذریعے رزق آئے گا، عجائبات کا مظہر وہ رزق بھیجے گا کہ دنیا کے عام قانون سے بلند و بالا اور افضل ہوگا، قیمتی ہوگا۔ آپ اسی طرح 3 مرتبہ عزت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 مرتبہ عزت کے لیے پڑھ کے دعا کریں، عزت اور عفت ملے گی۔ جادو سے بچنے کے لیے، دشمنان سے بچنے کے لیے ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے، صبح کو 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے جو اذن عطا ہوا، خیرات عطا ہوئی مالک ان سے، نعت علی کے عمل کی، تو اس سے جو آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، 7 مرتبہ صبح کو اگر آپ پڑھتے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے، حتیٰ کہ بچوں کے امتحان کے لیے، بچے خود پڑھنا چاہیں، کسی ملازمت، جاب، رزق کے حصول کے لیے، اپنے کاروبار، بزنس، اپنے کام میں وسعت کے لیے، کامیابی کے لیے، آپ صبح کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور صبح اور شام دونوں وقت میں 7 مرتبہ پڑھیں تو بھی مقصد حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں۔ تسخیر کے لیے 1000 مرتبہ پڑھنا کافی ہے، مسخر کرنے کے لیے، رشتوں کے مسائل کے لیے 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، رشتوں کے مسائل کے حل کے لیے صبح کو 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا شام کو 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام دونوں ملا کے 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، وہ تو واضح ہے۔ اس کے بعد ہے 1427، یہ عدد ہے نعت علی کا۔ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی بڑے کام کے لیے، کوئی چھوٹا بڑا جو بھی کام ہو، 1427 مرتبہ نعت علی پڑھیں، نعت علی کے اعداد کے مطابق۔ پڑھا 110 مرتبہ بھی جاتا ہے، میرے عمل میں 110 مرتبہ ہے۔ 110 مولا علی کے نام کا عدد ہے، 1427 خود نعت علی کا عدد ہے، عجائبات کے مظہر کا جوہر اس میں ہے، اور خود نعت علی کے عدد کا اثر، اس کی طاقت، اس کا کمال اس میں ہے، اس کی نسبت و تعلق اس سے ہے۔ 1427 مرتبہ پڑھیں۔ 110 کو 220 اور 330 بھی کیا جا سکتا ہے 110 کی نسبت سے، لیکن 1427 مرتبہ 110 دن تک بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت کسی بڑے کام کے لیے، جو آپ خاص طور پر باطنی چیز کو پانا چاہیں، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آپ زیارات کے لیے 1427 مرتبہ پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، مرکب ہے اس کا، جب ہم نے اس کے اعداد نکالے مفرد کر کے، تو اعداد کے ایک علم کے قاعدے کے مطابق بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور نعت علی، ان تینوں کے مفرد اعداد نکالیں تو وہ 14 یعنی 5 بنتا ہے، اور وہ ضروری ہے۔ اس لیے بسم اللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد نعت علی، یہ 3 اگر آپ ملا کے پڑھیں، ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ پانی پہ پڑھ کے کسی مریض کو پلا دیں، جادو کے علاج کے لیے پانی پہ پڑھ کے کسی مریض کو جس پہ جادو کا اثر ہو، اس کو پلا دیں، اس پہ چھینٹے مار دیں یا اس کو اس سے غسل دے دیں۔ گھر پہ، عمارت پہ، دفتر ہے، جو بھی جگہ ہے وہاں چھینٹے مار دیں تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، مرض دور ہو جائے گی۔ کسی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو ساری طاقت ملے گی، نظر آئے گی۔ معرفت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور معرفت کے لیے صرف نعت علی ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار، 70 مرتبہ، 72 مرتبہ، جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 70 ایک خاص عدد ہے، 40 کا عدد ایک خاص ہے، تو 41 دن تک آپ پڑھ سکتے ہیں 110 مرتبہ روزانہ، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی تاثیر کے لیے۔ اپنے بچوں کے لیے نعت علی پڑھیں، ان کی کامیابی کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، بیٹیوں کی عزت، پردے اور ان کے رشتوں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے پڑھیں، بخت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ والسلام یا علیکم۔